السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر. آج ہم شروع کر رہے ہیں فرسٹ چیپٹر کا سیکنڈ پارٹ علوم حدیث، یعنی پہلے باب کا دوسرا حصہ ہے علوم حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید جو ہے دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی اور شریعت کی اساس ہے. اور قرآن مجید وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. قرآن مجید عربی زبان میں ہے. اب جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ کیسے اس کے احکامات کو سمجھے، اور جن کی عربی زبان بھی ہے وہ کیسے ان کے احکامات کو سمجھے. تو اس کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی کہ وہ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کریں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفت کو حدیث کہتے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تشریح اور تفسیر بیان فرمائی وہ بھی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا فعل وہ بھی حدیث ہے. اور تقریر جو کسی صحابی نے نیک عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث میں آتی ہے. صفت جس کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کیے گئے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانوں کا رنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی رنگت وغیرہ بیان کی گئی ہو، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. حدیث کے لفظی معنی جو ہے نا وہ بات چیت کے ہیں، ذکر کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفت ہیں. جی اسٹوڈنٹ، جس طرح قرآن مجید پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے احادیث کی پیروی بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بدولت ہی ہم قرآن مجید کی آیات کے علم کو جان سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے جنت یا جہنم حاصل کر سکتے ہیں. جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ جہنم کا حقدار ٹھہرے گا. تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو جاننا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہ تو قرآن کے کلمات کو جانا جا سکتا ہے، نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بہترین نمونہ ہے. دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. اب باری آ جاتی ہے کہ احادیث لکھنے کا دور کب شروع ہوا. تو تدوین حدیث کا پہلا دور ہے، اس میں صحابہ کرام کا دور بھی ہے، عہد رسالت بھی ہے اور عہد تابعین بھی ہے. حدیث مبارکہ کی اس اہمیت کے پیش نظر، یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے، قرآن کلمات کو جاننے کی ضرورت کی جو اہمیت ہے احادیث، اس کے پیش نظر احادیث کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہ صرف احادیث کو یاد کیا، انہیں لکھ کر محفوظ کیا، بلکہ اس کی جمع و تدوین کا بھی باقاعدہ اہتمام فرمایا اور اپنے عمل سے بھی اسے اگلی نسلوں تک منتقل کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خود فرمایا تھا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جو کچھ بولتا ہوں اللہ کی رضا سے بولتا ہوں، تو تم میری باتیں لکھ لیا کرو. اور کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو کے پاس اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال تھے. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے وہ لکھ لیتے تھے. کچھ صحابہ نے ان کو منع بھی کیا کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دوسری باتیں بھی کرتے ہیں، آپ نہ لکھا کرو، لیکن وہ ہر قسم کی باتیں لکھا کرتے تھے. اور پھر قرآن نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. تو پھر صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا بھی، ان پر عمل بھی کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تدوین حدیث کے 3 طریقے تھے. نمبر 1، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھ لیا. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا اور اسے اگلی نسلوں تک منتقل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایجاد کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کس نے حدیث لکھی، ان میں 4 نام بہت نمایاں ہیں. ایک تو استدلق المناوج جو ہے، یہ حدیث مبارکہ لکھ کے اپنی تلوار کی جو نیام ہوتی تھی اس میں ڈال دیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، جو ایک تربیت گاہ قائم کی گئی تھی صفا، تو اس میں یہ رہتے تھے اور دین کا علم حاصل کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، انہوں نے بھی بہت سی حدیث لکھی ہوئی تھی، ان کے پاس بھی ایک ذخیرہ موجود تھا. حضرت عبداللہ بن عمرو
اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام کے پاس احادیث مبارکہ کے مجموعے موجود تھے۔ اس کے بعد اور آتا ہے صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے۔ اب یہ وضاحت کرتی چلوں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تابعین کسے کہتے ہیں؟ تابعی کی جمع ہے تابعین، تو تابعی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، کسی صحابی سے ملاقات کی ہو۔ تو تابعین کے دور میں جمع اور تدوین کی یہ کوششیں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئیں۔ اس دور میں حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن بصری اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور تابعین نے احادیث کی جمع و تدوین میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کے یہ اشارے کیوں آ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن صحابہ کرام کے پاس احادیث کے مجموعے تھے ان کے نام لکھیں، 2 کے نام بھی پوچھ سکتے ہیں، 4 کے نام بھی پوچھ سکتے ہیں، 4 کے نام دیے گئے ہیں۔ اسی طرح وہ کوئی سے 2 یا 3 تابعین کے نام پوچھ سکتے ہیں جنہوں نے تدوین حدیث میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ تو ان میں حضرت سعید بن مسیب کا نام اور حضرت حسن بصری کا نام بہت ہی نمایاں ہے، اور تیسری شخصیت جو ہے وہ محمد بن سیرین ہے۔ تابعین کے دور میں حدیث مبارکہ کی جمع و ترتیب کے ساتھ ساتھ ان کی تحقیق کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یعنی اب تابعین نے کیا کیا کہ تحقیق کرنی شروع کر دی کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث کمزور۔ آگے بڑھتے ہیں، تدوین حدیث کا دوسرا دور۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، یہ دور تھا 99 ہجری کا، یہ معاویہ خاندان سے ہیں، اور معاویہ جو خاندان ہے یہ حضرت امام حسن کے بعد، پہلے تو جو ہیں امیر معاویہ، ان کی حضرت علی کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی تو مسلمانوں کے دونوں گروہ لڑے تھے، پھر حضرت حسن کا زمانہ آیا اور حضرت حسن نے اپنی قوم کی بہتری کے لیے اپنی سلطنت چھوڑ دی، اور اس کے بعد حضرت امام حسین کی جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے زمانے میں لڑائی ہوئی تھی، اس میں حضرت امام حسین کی شہادت ہے جو ہم واقعہ کربلا مناتے ہیں۔ اس کے بعد حالات کچھ ثابت رہے، پھر معاویہ خاندان میں حکمران بدلتے گئے، اور ایک دور آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ یہ اسلام کے 5ویں خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں۔ یہ صرف 2 سال خلیفہ رہے، پھر ان کے کام ایسے تھے کہ ان کے خاندان نے ان کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ تو ان کا دور ہے جی 99 ہجری، یعنی 100 سال اسلام کو پورے ہو گئے اور دوسری صدی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس زمانے میں سرکاری سطح پر احادیث لکھنے کے کام کا آغاز کیا گیا۔ تدوین حدیث کے اس دور میں امام شافعی، امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام ابن شہاب زہری، امام عبدالرزاق اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات نے قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ یوں احادیث نبویہ کے علاوہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال و اثار اور تابعین کی آراء اور اقوال کی جمع ترتیب کا کام بھی کیا گیا۔ یعنی دوسرے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کے علاوہ صحابہ کرام نے جو اچھی باتیں بیان کی اور جو احادیث کے بارے میں یا ویسے جو انہوں نے فقہی مسائل پیش کیے ان کو بھی جمع کرنا شروع کیا، اور تابعین نے جو حدیث کے بارے میں اپنی آراء پیش کی یا جن مقدمات کا فیصلہ کیا اور جو اپنی آراء پیش کی ان کو بھی جمع کرنے کا آغاز کیا گیا۔ تدوین حدیث کے اس دور میں احادیث نبویہ کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا، یعنی جیسے ایک بک کے ابواب ہوتے ہیں ایسے حدیث کی بک کے ابواب مقرر کیے گئے۔ باب الصلاۃ رکھ دیا گیا، باب العبادت رکھ دیا گیا، باب الوضو رکھ دیا گیا، مختلف ابواب جو ہیں مقرر کر دیے گئے۔ کتابوں کے نام کیا رکھے گئے؟ موطا، مسند، سنن، مصنف اور جامعہ کے ناموں سے احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ ترتیب دی گئی۔ اس میں تو زیادہ مشہور ہیں وہ موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند احمد بن حنبل، مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ ہیں۔ تو سنن میں سنن داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی مشہور ہے۔ اس میں آپ کو یہ نام نظر آ رہے ہیں، جو ہمارا اسلامی فقہ ہے وہ 4 شخصیات کا جاری کردہ فقہ ہے جو کہ آج بھی رہنما مانا جاتا ہے۔ اسلامی فقہ میں امام ابو حنیفہ حنفی فقہ کے بانی ہیں، امام مالک مالکی فقہ کے بانی ہیں، امام شافعی شافعی فقہ کے بانی ہیں، اور احمد بن حنبل جو ہیں وہ حنبلی فقہ کے بانی ہیں۔ تو یہ 4 فقہ ہیں جن پر اسلامی قوانین کی بنیاد ہے، اور بہت سے مسلم ممالک میں جو اسلامی قوانین ہیں وہ ان میں سے کسی 2 کے قوانین کو ملا کر
بنائے گئے ہیں۔ اب تدوین حدیث کا آ جاتا ہے تیسرا دور۔ تدوین حدیث کے تیسرے دور یعنی تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا کام اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ اب جو احادیث کے منکر ہیں، جو احادیث کو نہیں مانتے اور جو مستشرقین ہیں، ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ تیسری صدی ہجری میں احادیث کو جمع کرنے کا اور احادیث کو لکھنے کا کام شروع کیا گیا۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ جو تیسرا دور ہے اس میں علم حدیث کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کیا گیا، اس کو عروج پر پہنچایا گیا۔ کتابیں، حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، ان کو پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ مدارس میں، مختلف شہروں میں۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بھر سے ایک ایک حدیث جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت و ضعف جانچنے کا بھی اہتمام کیا۔ یہ نہیں پتہ چلا کہ کوئی سے جو حدیث ہے صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ ضعیف یہ ہوتی تھی کہ جس میں کسی راوی کی کمی ہو جائے۔ جو بندہ حدیث بیان کر رہا ہے اس کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنی چاہیے۔ اگر جو تابعی حدیث بیان کر رہا ہے اس نے جس صحابی سے سنی ہے، صحابی نے جس دوسرے صحابی سے سنی ہے اور اس کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی ہے اور اس کے درمیان میں کوئی راوی کم ہے تو اس کو پھر ضعیف حدیث قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں اسناد حدیث کی جانچ پڑتال کی گئی اور راویوں کی تحقیق کے لیے دو علوم وجود میں آئے۔ ایک کا نام رکھا گیا علم اسم و رجال اور دوسرے کا جرح و تعدیل۔ علم اسم و رجال اور جرح و تعدیل، یہ جو فنون جو ہیں وجود میں آئے۔ صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے الگ کر کے جمع کیا گیا، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ ان کی الگ کتابیں جو ہیں بنائی گئی، ان میں بتا دیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہیں۔ تدوین حدیث کے اس مرحلے میں کتب احادیث کو نئے انداز سے ترتیب دیا گیا۔ چنانچہ اس دور میں معتبر کتب احادیث وجود میں آئے۔ ان میں سے شورا افاق کتب جو ہے وہ صحائح ستہ ہیں۔ تو صحائح کا مطلب ہے صحیح کی جمع ہے صحائح، اور ستہ کا مطلب ہے 6۔ اس میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے مستشرقین، تو اس کا مطلب ہے وہ کافر جنہوں نے اسلام پر تنقید کرنے کے لیے اسلامی علوم سیکھے، ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ یعنی وہ کافر تھے، وہ چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے ہندو ہوں، انہوں نے دین اسلام کے علوم سیکھے، لیکن ان کا مطلب اسلام قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام میں خامیاں تلاش کرنا تھا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا حدیث کا جمع اور تدوین حدیث کے ادوار۔ تو پہلے دور میں شامل ہیں اہل رسالت، اہل صحابہ، اہل تابعین، اور دوسرا دور شروع ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، دوسرا 100 سال، تو جس میں ہمارے چاروں جو فقہ کے امام ہیں ان کا دور ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ پھر تیسرا دور آ جاتا ہے یعنی تیسری صدی سے، اور اس میں وہ ہے کہ جب راویوں کی جانچ پڑتال کی گئی، جب تدوین حدیث کے علم کو عروج تک پہنچایا گیا اور اس کی ترویج و اشاعت کا اہتمام کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے کہ صحائح ستہ کیا ہے۔